ہم سنتے ہیں، ہمیشہ سے سنتے ہیں کہ امام یا نبی اپنے دعوے میں معجزات دکھاتے ہیں، تو ان کے پاس بھی جی معجزات نامی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ جی، میں اس پر اب آپ کو میں ایک چیز بتاؤں گا، ایک 3 منٹ تک گفتگو، جی ٹھیک جی ہے نا؟ ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اس بات سے ایک دم واضح ہو جائے گا کہ ماجرا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات سے ہم بالکل قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4440 معجزے دکھلائے ہیں اپنی حیات ظاہری میں، ٹھیک ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی ان سے دلیل نبوت کے لیے معجزہ طلب کرے، اس سے لوگ کا ایمان بالغیب ثابت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اے غیب پہ ایمان لانے والوں، اے غیب پر ایمان لانے والوں، صلاۃ قائم کرو اور اپنی طرف خرچ کرو، اور اللہ کی راہ اپنے میں خرچ، رزق کو کی طرف خرچ اللہ کرو۔ کی جی خرچ۔ تو اے ایمان لانے والوں صلاۃ قائم کرو، اے غیب پر ایمان لانے والوں صلاۃ قائم کرو۔ تو غیب پر ایمان معجزہ دیکھ کر نہیں ہوتا، اور اس کے آگے میں کہوں گا ثابت نہیں ہوتا، اور نہ امتحان مومن پورا ہوتا ہے۔ معجزہ اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ چاہے، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ طلب کیا گیا اور آپ نے نہیں دکھایا۔ تو اب ہم ان باتوں کی دلیل پیش کریں گے۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ انبیاء فرماتے ہیں ہم ہر شخص کے مطالبے کے مطابق از خود معجزہ نہیں دکھا سکتے، کیونکہ ہم خدا کے امر اور اس کی اجازت کے پابند ہیں، کیونکہ ہم ان کے فرستازہ ہے، وہ اپنی مشیت و مصلحت کے مطابق معجزہ دکھانے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ ہے حقائق الوسائط، پیج نمبر 613 والیوم 2۔ اب ایک حدیث، تو جواب میں اس کے جواب میں لوگ سوال پوچھے تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ یقیناً انبیاء اور خدا کی حجتیں علیہ السلام دلائل اور براہین میں سے صرف اسی کو ظاہر کرتے ہیں جو اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق ہو، یعنی جو اللہ حکم دیتا ہے معجزہ کے لیے وہ ہم ظاہر کرتے ہیں۔ کمال الدین و تمام النعمہ کتاب میں ہے، پیج نمبر 83، اور پیج نمبر 84 میں ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کبھی معجزہ دکھائے اور کبھی نہیں بھی دکھائے، ٹھیک ہے؟ تو ایک پیج نمبر 84 پہ یہ ایک حدیث ہے کہ تو جب معجزہ طلب کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تہامہ کے پہاڑیوں کو دور کر دو، تہامہ کے پہاڑیوں کو دور کر دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو قبول نہیں کیا، یعنی یہ معجزہ نہیں دکھایا۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک یہ حدیث ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداران قریش سے کہا کہ تم نے جو رٹ لگائی ہے کہ ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک زمین سے چشمہ جاری کر کے نہ دکھاؤ، بس یہ کہہ کر تم نے محمد سے ایک مطالبہ کیا ہے جن کو انجام دے بھی دو تو بھی یہ نبوت کے لیے دلیل نہیں ہو سکتا۔ رسول اس سے کئی بلند ہوتا ہے کہ جاہلوں کے مطالبات پر توجہ دے۔ یہ ہے تفسیر امام جو کتاب المبین چیپٹر 396 میں موجود ہے۔ یعنی کہ دیکھیے معجزہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ معجزہ عاجزی عقل، جس سے عقل عاجز ہو جائے، تو یعنی کچھ ایسی حرکت ہو جس سے عقل عاجز ہو جائے، یعنی کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کو فرزند پیدا ہو، بیٹا ہونا، تو عقل عاجز تھی اس زمانے میں۔ جو ہمارے ہیکل بشری کی جو عقل کی جو لیول تھی وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتی تھی کہ یہ کیسا ہو سکتا، لیکن آج کے دور میں سائنس سے یہ چیز پروو ہو سکتی ہے، اور احمد الحسن نے سائنٹیفک طریقے سے یہ چیز پروف کیا ہے کہ عیسیٰ کی پیدائش سائنٹیفکلی کیسا ممکن ہے۔ یہ ایتھیزم از ڈیلیوژن کتاب میں، یعنی کہ وہ زمانے میں جو معجزہ ہے
हम इस जमाने में वो मौजूदा नहीं है, वो हमारी अकल आजिज नहीं है समझने के लिए, रेयर पॉसिबिलिटी है मगर हो सकता। यानी उस जमाने में जो आजिजी थी वो आजिजी खत्म हो गई, यानी वो मौजिजा खत्म हो गया, अब वो इल्म हो गया। यानी मौजिजा इस वजह से दलील नहीं बनता क्योंकि वो एक वक्त पर आकर खत्म हो जाता है, वो आजिजी खत्म हो जाती है। जो चीज खत्म हो जाती है वो दलील नहीं हो सकती। इसी वजह से रसूल खुदा की जो दलील है वो क़यामत दलील रहेगी। आप क़यामत से पहले भी उठेंगे तो हम ये बोलेंगे भी ईसा की वसीयत में लिखा हुआ था नाम, तुमने क्यों नहीं माना? दलील क़यामत तक दलील रहेगी, वो दलील खत्म नहीं हो जाएगी। और मौजिजा ये चीज है जो आजिजी खत्म, मौजिजा खत्म। जैसे कि अगर आप दूसरे मौजिजे देखेंगे तो ये मौजिजे हुए कैसा, अगर आपको साइंटिफिकली मालूम हो गया देन यू कैन डू इट, व्हेन यू कैन डू इट देन आजिजी खत्म। जैसे कि जनाब मरियम सलाम अलैहा का सही कि भाई ये इस तरीके से हुआ तो हो जाता, मतलब आपकी इल्म में जो चीज आ जाती है वो आजिजी से खत्म हो जाती है। ये तो बोलने का मतलब ये है जी, हम तो बचपन से क्या जब से पैदा हुए हैं लोगों से यही सुनते हैं कि इमाम मौजज़ात इज़्न खुदा से करते हैं, ये भी सच है बात। लेकिन बिल्कुल है, हम तो शुरुआत वही करें ना। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मैंने पहले बोला था कि रसूल खुदा ने 4440 मौजज़े दिखाए हैं। सही, लेकिन उनके मानने वाले उनसे जब भी जो भी दिल करता था मांग लेते थे। मसलन कोई कैदी था तो उसको कैद से रिहाई दे दी, या फिर किसी मुसीबत में फंसा हुआ है, यानी आपने मौजज़ात सुने होंगे फलां बंदे को फलां उसके इलाके में जाकर मदद की, जबकि वहाँ इमाम थे नहीं। तो फिर क्या ये भी मौजज़ात में शामिल हैं या नहीं? ये चीज है मौजूदात में शामिल, जो कि हुज्जत इलाही करती है तो, और वो उनके लिए करती है जो उनके ऊपर यकीन ला चुके हैं। अच्छा। जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की थी कि या अल्लाह मुझे मौजूदा दिखा कि तू परिंदों को मुर्दों को जिंदा कैसे करता है, तो अल्लाह ने एक सवाल पूछा इब्राहिम से, क्या तू ईमान नहीं रखता? ऐ इब्राहिम क्या तुझे यकीन नहीं है? सही है, क्या तुझे यकीन नहीं है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं मुझे यकीन तो है, लेकिन यकीन में इजाफे के लिए, यानी सबसे पहली शर्त क्या है कि उस हुज्जत पर यकीन लाओ। जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में हुज्जत है, इस पर यकीन लाओ तो तुम बोलेंगे कि हाँ मोहम्मद ने मौजिज़े दिखाए थे। सही। वरना तुमको यकीन ही नहीं है कि मोहम्मद दुनिया में हुज्जत है तो तुम एज ए क्रिश्चियन यू विल से नो मोहम्मद हैज नॉट शोन एनी मिरेकल, जीरो मिरेकल्स, देखिए यही बोलेंगे ना भाई तुम। जी। तो सबसे पहली शर्त ये है कि उस हुज्जत पर, चाहे वो जो भी हुज्जत हो, उस हुज्जत पर यकीन लेके आओ। फिर उसके बाद आपके मौजज़ात, उसके बाद मौजिज़े, जैसे कि अहमद हसन अलैहिस्सलाम के लिए भी मैं आपको बोल सकता हूँ, और हमारे लिंक में लिखा भी है कि वो कैसा मुर्दे को जिंदा किया है। अच्छा है, लिंक में है मेरे पास, अभी मैं आपको लिंक आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप चाहे तो शेयर कर सकते हो वो लिंक्स। अच्छा। और उसमें एक पहला मौजिज़ा ये है कि एक मुर्दे बच्चे को जिंदा करवा दिए, और दूसरा आप देख सकते हैं कि खबर पर जो 6 पॉइंटेड स्टार जो अहमद हसन बताए हैं वो उस अंसार की खबर पर खुद ब खुद ही फॉर्म हो जा रहा। तो मतलब ये आप कुछ भी आप देखिए, अगर आपको यकीन नहीं है वो एक तो अलग बहस, रसूल खुदा के ऊपर भी तोहमत लगी थी, है ना? सही है। बस माजरा ये है कि पहले क्या तुम यकीन नहीं है, क्या तुम्हें यकीन नहीं है? अल्लाह का जो सवाल है ना वो एक हद जारी कर रहा है। अच्छा। कि मौजिज़ा दो तरीके के होते हैं, मौजिज़ा के दो असर होते हैं। देखिए मौजिज़ा के दो असर होते हैं, एक ये है हदीस में कि जब मेहदी जाहिर होगा तो वो अगयार पर, दुश्मनों पर हुज्जत कायम करने के लिए सरे आम मौजिज़ा करेगा। सही, ये हदीस में है। तो देखिए हुज्जत कायम करने के लिए, यानी मौजिज़े की दो अलग चीजें हैं। जब यकीन नहीं है
اور معجزہ سنتے ہیں تو کفر میں اور چلے جاتے ہیں. یقین ہے اور معجزہ سنتے ہیں تو یقین میں اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یقین میں اضافہ کے لیے. تو یہ جو یقین ہے دو باتوں کا یقین ہے. ایک تو آپ حجت کے برخلاف ہو گئے اور آپ بول رہے ہیں کہ نہیں میرے کو یقین ہے یہ حجت نہیں، ٹھیک ہے نا. اور ایک حجت کے ساتھ ہے اور بول رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ یہ حجت ہے. تو یہ دونوں طریقے کا یقین میں اضافہ ہو جاتا. اچھا، ایک اور سوال ہے کہ امام دنیا کے سارے علوم سے آگاہ ہوتا ہے اور دنیا کی ساری مختلف زبانوں کو جانتا ہوتا ہے. کیا احمد حسن یمانی صاحب بھی زبان ساری جانتے ہیں، جیسے بلتی زبان، پنجابی، سندھی، سرائکی وغیرہ وغیرہ؟ یہ کسی نے لکھ کے بھیجا ہے، آپ کی بات اور بھی سمجھ رہے ہیں تو آپ جواب دیں. جی دیکھیے میں آپ کو کچھ حدیثیں بیان کروں گا. اسی میں ہر چیز کی ایک مثال ہوتی ہے، مثال سمجھانے سے ہر چیز صاف صاف سمجھ میں آتی ہے. صحیح ہو گیا کہ یوشع بن نون وصی موسیٰ علیہ السلام کی ایک کتاب تھی جو کہ عبرانی زبان میں لکھی ہوئی تھی اور ایک یمن کے گھرانے والوں کے پاس موجود تھی. جب اس گھرانے کو پتا چلا کہ محمد نبی نے دعویٰ کیا ہے اور اچھے اخلاق کی طرف دعوت دیتے ہیں تو انہوں نے چاہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملے، بات کریں. اور یہ ارادہ کیا اور یمن سے وہ نکل گئے مدینہ پہنچنے. یہاں پر جبرائیل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تھی کہ وہ لوگ فلاں تاریخ کو رات کے وقت آپ کے پاس پہنچیں گے، لہذا اس تاریخ میں رات کو آپ جاگیے. جب وہ لوگ پہنچے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دریافت کیا تو ملاقات ہوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وہ کتاب کہاں ہے جو یوشع بن نون کی جانب سے تمہیں حاصل ہوئی تھی. وہ لوگ کہنے لگے یہ راز کسی کو پتا نہیں تھا کہ وہ کتاب ہمارے پاس ہے سوائے آپ کے، لہذا انہوں نے وہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. امام علی فرماتے ہیں کہ رسول اسلام نے اس کتاب کو لیا جو گہری عبرانی زبان میں لکھی تھی اور میرے حوالے کر دیا اور میں نے اس کتاب کو اپنے سرہانے رکھ لیا. جب اگلے روز اٹھا تو اسے جلی و فصیح عربی زبان میں دیکھا. ان میں تخلیق ارض و سما سے لے کر قیامت تک کے حالات کی خبریں تھی. میں نے ان سب کو حاصل کر لیا. یہ حدیث موجود ہے عوالم کتاب میں، ٹھیک ہے. یعنی کہ جو کتاب عبرانی زبان میں تھی وہ عربی زبان میں کیوں تبدیل ہوئی. اور اس کے بعد یہ حدیث دیکھیے، جب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے تھے وہ عربی میں ہی فرماتے تھے اور ہر شخص کو اس کی زبان میں سنائی دیتا تھا. اور جب بھی کوئی شخص اپنی زبان میں رسول سے مخاطب ہوتا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی میں سنائی دیتا تھا اور اس سب کا ترجمہ جبرائیل کر دیتے تھے، جو کہ یہ جبرائیل کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے. یہ حدیث ہے الہل الشرائع والیوم 8 پیج 126 میں کہ رسول خدا کے ساتھ جبرائیل ترجمہ کر دیتے تھے اور یہ شرف اللہ نے جبرائیل کو بخشا ہے. کیا رسول ہر ایک انسان کی جگہ پر گئے اور اس کی زبان میں ہدایت پہنچائی؟ یہ ایک سوال ہے، یہ ذہن میں یہ ایک سوال ہے. تو اس کے لیے ہم نے یہ آیت پیش کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اپنی ہی قوم کی زبان میں تاکہ ان سے مطلب کھول کر بیان کر دے. پھر اللہ جسے چاہے توفیق ہدایت سلب کر لے اور جسے چاہے تو ہدایت فرما دے، اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 4. اس کی تفسیر میں راویوں کے نام ہے علی بن جعفر نے، محمد بن عبداللہ الطائی نے، محمد بن ابو عمیر نے، حفص الکناسی نے عبداللہ بن بکیر الرجائی کو کہتے ہوئے سنا
کہ انہوں نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے کہا یہ بتاؤ کہ کیا رسول ہر شخص کے لیے ہے؟ کیا اللہ نے اپنی کتاب میں نہیں فرمایا کہ اور ہم نے تمہیں نہیں بھیجا سوائے یہ کہ تم ہر شخص کو ہدایت دو، مشرق کے لوگ ہو یا مغرب کے لوگ، اور آسمان کے رہنے والے ہو یا زمین، جنوں میں سے ہو یا انسان میں سے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو ہدایت دے دی؟ بن بکیر کہتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا اے ابن بکیر، یقیناً رسول اللہ تم مدینہ سے بھی باہر نہیں نکلے تو مشرق اور مغرب کے لوگوں تک کہاں سے پہنچائیں گے؟ تو بن بکیر نے کہا بولا مجھے نہیں معلوم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ عز و جل نے جبرائیل کو حکم دیا، لہذا جبرائیل نے اپنے پر پر ایک پنکھ سے زمین کو اٹھایا اور رسول کے سامنے پیش کیا، اور وہ اس طرح سے آپ کے سامنے تھا جیسے کہ ہتھیلی میں ہو، اور آپ نے مشرق و مغرب کے لوگوں کو دیکھا اور سب سے مخاطب ہوتے ہوئے ان کی اپنی زبان میں اللہ کی جانب بلایا اور اپنی رسالت کی جانب بلایا اپنے نفس کے ذریعے، لہذا ایسا کوئی شہر یا گاؤں نہیں بچا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نہیں دی اپنے نفس کے ذریعے۔ تفسیر نور ثقلین جلد نمبر 2۔ تو یہ سارے حدیثیں یہ بیان کرتے ہیں کہ، اور یہ بھی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ کیا یہ واجب ہے کہ امام کو ہر زبان، گھوڑوں کی، انسانوں میں مختلف زبانوں کی جیسے آپ مثالیں دیتے ہیں، آپ سلیمان نبی کو جانوروں کی زبان بھی آتی تھی، جی ہاں یہ بھی ایک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہر امام کو ہر ایک زبان آئیں گی؟ سوال کی نہیں، یہ فزیکلی امام نے فرمایا یہ غالیوں کا عقیدہ ہے، جبکہ امام کیا فرما رہے ہیں کہ وہ صرف عربی زبان میں بات گفتگو کرتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو یہ دونوں حدیثیں ہیں۔ تو ایک ہے کہ آپ نے زمین کو اپنے ہتھیلی پر لے کے سب کو اپنی اپنی زبان میں سنایا، تو یہ کیا ہے؟ یہ میٹافور کی، یہ میٹا فزکس، اسپرچل، ایٹ دیٹ لیول دس از پاسبل، whereas physically no، فزیکلی ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ فزیکلی ہمارے پاس یہ بھی ثبوت موجود ہے کہ عبرانی زبان کی کتاب مولا کے لیے عربی میں ہو گئی، تبدیل ہو گئی، جیسا کہ آپ اس زمانے میں کیا کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی تھی کہ رسول خدا کی سنت ہے ترجمان استعمال کرنا۔ اگر ہم یہ چیز کو جانتے ہوتے تو ہم مطلب لوگ انگلش کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے، ہم کانفیڈنٹلی اپنی زبان میں بات کرتے اور ترجمان استعمال کرتے کہ بھائی ترجمان لو، یہ سنت رسول ہے، سنت نبی ہے، استعمال کرو۔ تو اب تو میرے ہو یہ گیا کہ یہ چیز کو بڑھاوا دیا گیا کہ یہ اتنے زبانوں کو جانتا ہے، اتنے زبانوں کو جانتا ہے، یہ چیز کو بڑھاوا دیا اور اپنے اندر گلٹ پیدا ہوگی، ہم نہیں جانتے، یہ چیز ہو گیا۔ جبکہ صرف اور صرف عربی سیکھنے کے لیے آپ کو انکریج کیا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں امام رضا کو، اپنی زبان، جی امام رضا علیہ السلام کو 3 زبانوں پر مکمل عبور تھا، 30 زبانوں یہ تو ہے نا بھائی، انسان ہے، انسان 3 ہے نا، 3 زبان، 30 لکھا ہوا ہے، 30 زبان، چلیے 30 زبان، اس کے آگے کیا کریں گے پھر آپ؟ ہاں تو بات ہے نا، اس کے آگے پھر کیا تھی، بات اس میں بھی ہے نا، ایگزیکٹلی۔ میرے ہمارے مطلب آپ یہی کہہ رہے ہو، آپ مان رہے ہو کہ اس سے آگے نہیں پتا تھا۔ جی میرے گریٹ گرینڈ فادر ہے نا، ان کو 19 زبان میں he was this thing had PhD in 19 different languages. اچھا، and he was one of the counselors. So 19 is 19. What about the other languages? نہیں میرے گریٹ گرینڈ فادر، اچھا، مطلب انہوں اتنے زبردست ہیں ماشاء اللہ کہ مطلب میں بھی میرے 4th or 5th generation from him. اچھا،
लेकिन हम भी उनके नाम के इलाके में रहते थे, हम्म, तो ही वॉज सच ए ग्रेट पर्सन। तो ये चीज कुछ जबानों में माहिर हो जाना, जैसा कि है कि अगर आप कुछ जबानों में माहिर भी हो गए, अगर आप आइंस्टाइन भी बन गए, तो फिर आपके पास भी वसीयत तो है नहीं। आप उस जबान की जान नहीं समझ सकते हैं, उसकी गहराई और उसकी अदबी लैंग्वेज। ऊपर से जी, बंदा सीख ले बाजारी जबान तो वो, जबान हाँ जी, अगर देखिए, अगर मैं चलिए ये मौजिजा दिखा भी दूं मैं कि हर एक जबान में बात कर रहा हूँ, ये दलील नबूवत नहीं है। सही है, ठीक है ना। अभी जो आपको हदीस बताई गई थी कि वो ये दलील नबूवत जो नहीं, और ये आपने मौजिजे की जद में आ जाता है। जी जी आपने जो पीडीएफ भेजी थी ना, जो अहमद जी हसन यमानी साहब की जो है ना हामियों ने जी लिखी हुई थी, उसमें उन्होंने जी एक इस बात का भी इजाफा किया था कि अगर मान लें बिल फर्ज आपकी बात के इमाम जो होता है वो सारी ज़बानें जानता है, तो फिर होना तो जी यूं चाहिए कि ये खुद एक मुआजिज़ा है, यानी एक ऐसी चीज़ है जो आम इंसान के हाँ, बस की बात नहीं है। तो फिर क्यों दूसरे लोग, एग्जैक्टली। हाँ दूसरे लोग उन अम्बिया को मसलन टेस्ट करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को क्यों नहीं लाए ताकि इनका टेस्ट करें और इन पे ईमान ले आए? क्योंकि लोगों में उस टाइम यानी किसी का इस चीज़ के बारे में रुझान ही नहीं था कि जी, ऐसा कुछ है नबी के पास कि वो हर ज़बान जानते हैं। तो एक आपको मैं एक और एक बताता हूँ कि नूह अलैहिस्सलाम ने कई लोगों से फरमाया कि तूफान आने वाला है। अच्छा, ठीक है ना। अल्लाह से फरमाया, या अल्लाह तूफान को भेज। हम्म, नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नूह, ये खजूर के दाने लो, खजूर के बीज लो, इसे पेड़ो, दरख्त बड़ा होगा, उसमें जब फल लगेंगे तो वो खजूर खाओ, और फिर उसके बाद तूफान आएगा। सही है, लंबा काम दिया था, शरात बढ़ा दी ताकि थोड़ा, नहीं, अभी आप सुनिए, हाँ, हुआ क्या। पूरे मोमिनीन जमा हो गए, खजूर पेड़े, दरख्त बड़ा हुआ, खजूर में फल लगे, वो खजूर के फल खाए और अल्लाह के पास आए कि या अल्लाह, हमने अमल कर दिया, अब तू तूफान भेज। अल्लाह ने फरमाया, ऐ नूह, अब जो इस फल के जो बीज है ना, वो पेड़ो, उसमें दरख्त लगेगा, उसमें फल लगेंगे, वो खाओ, और उसके बाद तूफान आएगा। तो फिर वो गए, वो फल के बीज लिए, वो पेड़े, दरख्त लगा, फिर उसमें फल लगे, वो फल खाए, फिर अल्लाह की तरफ बढ़े और फरमाया, या अल्लाह, अब तूफान भेज। अब तो भेज, अल्लाह ने फरमाया, ऐ नूह, अब इसके बीज दो, उसे पेड़ो, दरख्त लगेगा। सही है, अब ये तीसरी बार हो गया। लोगों ने कहा ये तमाशा चल रहा है यहाँ पे, हम मजाक कर रहे हैं बता और रहा हमारे हूँ, साथ आने वाला है ही हाँ, ये नहीं। मजाक कर रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। लोग नूह से हटना शुरू हुए, लोग नूह से हटना शुरू हुए, और कुछ लोग आना शुरू हुए। ठीक है। 4th टाइम, 5th टाइम, 6th टाइम, 7th टाइम, 8th टाइम, ऐसा ही हुआ। 8 जनरेशंस ऑफ दैट ट्री गुजरे, और 8th जनरेशन पर जो मोमिन जमा हुए थे, नूह के कहने पर, आओ जमा होंगे और अल्लाह के पास जाएंगे। उन मोमिनीन ने कहा कि ऐ नूह अलैहिस्सलाम, आप जितनी बार बुलाएंगे हम आएंगे, सही, क्योंकि हमको तूफान से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ हमें आप पे यकीन है। हमें यकीन है कि आप हुज्जत है। क्यों? क्योंकि आदम ने बताया था कि आप हुज्जत है। सही है, तो यकीन इस बात का होना है कि वसीयत मोहम्मद में लिखा है कि आप हुज्जत है। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, देखिए, ये बहुत जरूरी चीज है, किसी भी हुज्जत पर यकीन रखने से पहले। कई लोग फरमाते हैं कि यमानी आ गया, जंग कब होगी उस वक्त देखेंगे। भाई यमानी आया और बोल रहा आप पहले जाइए जंग पे, और आप बोल रहे नहीं पहले आप जाओ जंग करो, तो ये क्या हो गया, ये तबादला हो गया। अच्छा, वो जो यमानी के साथ जाएगा वो बनना है हमको। सही है। अच्छा, एक और सवाल ये है कि अहमद हसन यमानी साहब अपने जो है मसलन इस्तदलाल में, अहकाम में, फ़िक़्ह में
پچھلے ائمہ معصومین کی حدیث سے استفادہ کرتے ہیں، یا وہ بھی علم غیب سے ہی لکھ رہے ہیں کہ ان کی تحقیق ممکن نہیں ہے؟ نہیں، ایک کتاب ہے جس کا حوالہ انہوں نے دیا ہے کہ یہ مکمل شرائط اسلام جو کتاب، اس میں جو بھی لکھا ہے وہ یہ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، دیکھیے یہ بات ہوگی، میرا ہاں، اور اس کے علاوہ ایک اور جو میرا سوال جیسے کہ نئے مسئلے ہیں نا بھائی، جیسے کہ نئے مسئلے ہیں، اگر آپ بتا دیں کہ نارتھ پول پر 6 مہینے تک نماز کیسا پڑھنا ہے، صحیح ہے نا؟ یہ تو سوال آپ کو معلوم ہے، شیعہ اثنا شریف میں کافی مشہور سوال ہے۔ تو جو مجتہدین ہیں وہ آپ کو بولیں گے بھائی ہم نے کسی کے پاس ڈائریکٹ حدیث نہیں ہے امام سے کہ نارتھ پول یا ساؤتھ پول پہ 6 مہینے رات 6 مہینے دن ہے، وہاں پہ نماز کیسا پڑھنا ہے۔ آپ کسی کے پاس بھی قول نہیں ہے کہ اس امام نے فرمایا کہ نارتھ پول پر 6 مہینے رات 6 مہینے دن میں تم اس وقت نماز پڑھو جس وقت کعبے کے سامنے نماز ہو رہی ہے۔ کسی کے پاس یہ قول نہیں ہے، رائٹ؟ صحیح ہے۔ اور کسی کے پاس یہ قول بھی نہیں ہے کہ تم دا نیئرسٹ پلیس ٹو دا نارتھ پول جہاں پہ 24 آورس میں نائٹ اینڈ ڈے ہوتی ہے، مطلب آپ کے پاس آپ جو بھی کرو you are doing a guesswork unless and until you have a call from the master۔ امام کا قول بھی یہی ہے کہ اگر تم گیس ورک کر کے کوئی تم صحیح بھی کرے تو اس پہ تمہارا کو ریوارڈ نہیں ہے کیونکہ تم نے گیس کیا ہے۔ جب تک کہ تمہارے پاس ایکچوئل علم نہیں ہے، تم نے گیس کیا ہے، بس تم نے گیس، اور اگر وہ گیس غلط ہو گیا تو تمہارے کو جوتے بھی بہت ہے۔ اگر تم نے غلط گیس کیا تو جوتے ہیں، اور اگر صحیح کیا تو اس پہ ریوارڈ نہیں ہے۔ سو whatever anyone is doing is a guesswork۔ تو اب یہاں پہ وہ حکم صادر کرتے ہیں، مثلا یہاں پہ امام المہدی سے ہم کو حکم مل رہا ہے۔ جی اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ امام احمد حسن یمانی کے بعد ان کا کون سا نمائندہ ہوگا؟ یعنی مثلا وہ خود تعین کریں گے نا؟ یہ جب ہوگا اللہ ہمیں دلیل دے دے گا۔ ہاں مثلا اس وقت جی ہو، یہ ویسی بات ہے جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے وصیت کی تھی محمد کے بعد وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بتا دیں گے۔ اب اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب یہ یعنی 12 تک تو سلسلہ جائے گا ہی جائے گا کیونکہ 12 مہدی ہوں گے۔ اب اس کے بعد رجت ہوگی یا پھر ظہور امام؟ جو کتاب الرجت احمد علیہ السلام نے لکھی ہے، اور اس میں فرمایا کہ مہدی مطلب جو 12ویں مہدی ہوں گے، 12ویں امام جو ہمارے زمانے کے امام ہیں، ان کی نسل سے جو 12ویں مہدی ہوں گے، ان کی جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا حدیث میں کہ وہ مہدی جس کی اولاد نہیں ہوگی اس کے لیے امام حسین رجت کریں گے۔ اس کے لیے کیا کریں گے؟ امام حسین علیہ السلام رجت کریں گے، مطلب خروج کریں گے۔ جی، امام حسین علیہ السلام رجت کریں گے، اس کے بعد پھر یہ سلسلہ کہاں تک جائے گا؟ یعنی رجت کے بعد امام حسین علیہ السلام جو رجت کے بعد قیامت ہے، یعنی رجت ہوگی نا بھائی۔ ارے امام، ہاں تو پھر امام زمانہ کہاں جائیں گے؟ تو میں امام المہدی تو جگہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ دیکھیے امام المہدی کا ظہور کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے کہ وہ آپ ریٹرن کب کریں گے۔ وہ میں وہی سوچ رہا ہوں نا کہ ابھی کیونکہ اس کے بعد اگلا زمانہ ہے رجت کا، رجت کے بعد ظہور ہوگا یا پھر اگلا زمانہ؟ نہیں، ظہور تو کل بھی ہو سکتا، وہ تو امام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ تو نہیں، وہ تو پھر پہلے ہو گیا تو مسئلہ نہیں ہے، ہوئیں گا نا بھائی۔ ہم تو حدیث ہے نا کہ اس کے بعد زمین باقی رہے گی۔ یمانی جیسو ہے نا وہ علامت ظہور ہے، اور جو بہت ہی قریب کرنے والی علامت ظہور ہے۔ تو یہ قریب کر رہی ہے، یعنی یہ ساری گزر جائیں گی پھر آئیں گے امام، یہ بات صحیح ترتیب نہیں ایسا نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا تو کسی نے نہیں کہا، نہ ہم نے کہا نہ آپ نے کہا۔ ایسا ہو گیا تو پھر کیا کہ یمانی آل محمد علامت ظہور امام المہدی علیہ السلام ہے، کریکٹ؟ ٹھیک ہے، میں نے صحیح کہا، آپ کے حساب سے بھی صحیح کہا، میرے حساب سے بھی صحیح کہا۔ یمانی کا آنا علامت ظہور ہے، ٹھیک ہے۔ خروج یمانی ہوگا، اور اس کے ایک حدیث میں نے دیکھا ہے کہ خروج یمانی ہوگا اس کے 60 مہینے کے بعد ظہور امام المہدی ہے۔ یعنی اس کے وہی بات ہے نا، رجت کے بعد ہی امام کا ظہور ہے۔ نہیں بہت ہو رہی ہے، رجت تو بہت ہو رہی ہے، رجت تو 12 نسل کے بعد ہے نا۔
اچھا اگر پہلا مہدی آیا ہے اور نسل در نسل اگر ہم یہ لگا لیں حساب ہوں تو 12 نسل ہے وہ، ہاں جبکہ 12 نسل کے خروج بعد یمانی ہاں 12 نسل کے بعد امام حسین علیہ السلام آ جائیں گے، جی اور اس کے بعد جو ہے جی نا ہاں بالکل اس کے بعد یعنی اس کے بعد کوئی بھی ٹائم ہو سکتا ہے امام زمانہ کے آنے کا. نہیں کیا ہاں بات ہے، لیکن میں سمجھنا نہیں چاہتا ہوں کہ امامت ترتیب کیسے ہوگی، میں وہ جاننا چاہتا ہوں. ظہور یمانی کے بعد ظہور یمانی کے بعد ظہور مہدی ہے، اچھا یعنی ہاں تو ظہور پھر یمانی کے بعد ظہور امامت مہدی علیہ السلام ہے. پھر رجت کہاں ہے؟ رجب وہ 12ویں مہدی کے بعد ہے. اچھا یعنی یہ جو پہلا مہدی آیا ہے ہاں پھر اب اس کے بعد دوسرا مہدی، تیسرا مہدی، چوتھا مہدی، یہ 12واں یہ جو سلسلہ جی اب 12 مہدی وہ جو تک 12واں پہنچ گئے. مہدی، جی ہاں تو امام زمانہ تو اس کے پھر بھی رہیں بعد گے نا. رجت. امام زمان تو کل بھی آ سکتے ہیں. تو وہیں پوچھ رہا ہوں کہ وہ ابھی بھی کسی ٹائم آ سکتے ہیں یا رجت کے بعد ہی آئیں گے، کیونکہ ابھی تو کیونکہ یہ تو نہیں ان نہیں کے نہیں نہیں نمائندے ہیں. ایسے کوئی شرط نہیں ہے، ایسی کوئی شرط نہیں ہے، رجت کی اچھا بات آئیں گے. جی جی یعنی وہ کسی بھی ٹائم آ سکتے ہیں، چاہے وہ رجت میں ہے یا ابھی ہیں، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. جی وہ اللہ کے پاس ہے اس کا علم کہ وہ کمائیں گے، لیکن بہت جلد آئیں گے، کیونکہ علامت ظہور جو یمانی کی ہے نا وہ تو وہ کہتے ہیں بہت ہی 6 ماہ قریب پہلے، تر علامت ہاں ہے. 6 ماہ پہلے یمانی آئے گا اور وہ اور ان کے درمیان جی فرق کرے گا، جی تو وہ جی یمانی جیسا یعنی کہ 12واں ہوگا. نفس زکیہ خط لے کے 15 دن کے بعد ظہور ہے، جیسا کہ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے. ہوں کریکٹ، ہوں یہ بھی حدیث میں لکھا ہوا ہے. سو the ظہور is getting closer and closer. صحیح ہے. اچھا اب یہ تو چلو ٹھیک ہے، آپ کی بات سن لی، آپ کی ساری چیزیں سمجھ بھی لی. اچھا یہ بتائیں جی کہ اب امام احمد حسن یمانی صاحب کا ٹارگٹ کیا ہے، مثلا اگلا ہدف کیا ہے، وہ کیا کرنے والے ہیں، کیونکہ ابھی تو لوگ پورے ان کے سے جی واقف ہی نہیں ہوئے. یہ جی تھوڑا سا شارٹ کٹ بتائیں، یمانی پھر وہ دیکھیے جو لوگ یمانی اعتراض کرتے ہیں نا خروج ان پہ جی ان کے تھوڑے سے اعتراضات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دیکھوں گا آپ کیا جواب رکھتے ہیں. جی یمانی کون ہے؟ یہ وہ پہلا فرض ہے جو امام المہدی کا پہلا کمانڈر ہے. صحیح ہے ٹھیک ہے، کمانڈر. 313 کمانڈر میں سے سب سے پہلا کمانڈر یمانی آل محمد، ہوں کیونکہ یمانی کا ساتھ نہیں دیے تو جہنمی، یعنی پورے زمان باقی جتنے کمانڈر ہیں ان کا ساتھ دینا ہے. ہوں تو یہ جو 313 کمانڈرز اور 10,000 سولجرز، ہوں جب یہ عدد پوری ہو جائے گی اس وقت یمانی خروج کرے گا. اچھا تو یہ جمع اگر اس وقت یمانی خروج نہیں کیا ہے تو اس کے معنی ہے کہ 313 نہیں اور ہوئے تھے 10,000 ابھی. ابھی تک متفق نہیں ہوئے. 313 ابھی آپ کے گروپ میں چیک کیا 375 بندے تھے. جی 313 آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ 313 کیسے ہونا چاہیے. اچھا وہ 313 کون ہے کون نہیں ہے، مجھے جیسے کہ امید ہے نوح آپ علیہ بھی ان السلام میں میں سے جمع ایک ہی ہوئے. ہوں گے. جی نوح علیہ السلام کے لیے لوگ جمع ہوئے. اب میں اپنی رائے میں جو بول رہا ہوں کہ بھائی نوح علیہ السلام کے ساتھ جمع ہوئے، چلو طوفان آنے والا ہے، تماشا دیکھیں گے. اچھا جی تماشا دیکھیں گے. آیا ہی نہیں طوفان، ایک بار بولے، دو بار بولے، پھر ایک اور ایک جھاڑ لگاؤ، پھر ایک اور ایک جھاڑ لگاؤ، چلے گئے. مطلب جو تماشے کے لیے آئے تھے وہ بیزار ہو کے چلے گئے. یعنی کہ اگر آپ اس وجہ سے جوائن ہو رہے کہ بھائی خروج ہونے والا ہے، اچھا اب جو دیٹس ناٹ امپورٹنٹ، امپورٹنٹ از وصیت محمد. اچھا اب سب سے جو اس لیے تو میں بار اعتراضات بول رہا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ وصیت محمد پر ہم قائم ہوں. اچھا اب جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان میں سے کچھ شارٹ کٹ میں کچھ کرتا ہوں تاکہ آپ سے میں جو مخالفین ہیں جو آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان میں یہ ہے کہ اس مثلا احمد یمانی صاحب نے اور ان میں صحابی طلحہ بن عبید اللہ کے مزار پر دھماکہ کیا تھا ان یمانی انصار نے، یہ ایک ہے. اور بصرہ اور ناصریہ میں سیکیورٹی فورسز سے انہوں نے مقابلہ کیا، سینکڑوں افراد جو ہے نا وہاں مارے بھی گئے اور گرفتار بھی ہوئے. کوفہ میں بھی بغاوت کی جہاں پہ تقریباً 50 فوجی مارے گئے اور عام شہری بھی شہید ہوئے. اور اس کے علاوہ ان کے جو پیشوا ہیں حسن حمامی نے اعتراف کیا کہ انہیں پڑوسی ممالک خاص طور پر امارات سے مالی امداد بھی حاصل ہوتی ہے. تو اس چیز کو کیا کریں گے آپ؟
जी, ये जो आई थिंक ये 2008 की बात है, जब मुझे मुझे भी एब्सोल्युटली यमानी के बारे में कोई इत्तला नहीं थी मुझे कभी। जब मैं जो न्यूज़ में देखा था कि ऐसा कुछ ग्रुप उठा है और ये जो मारे गए वगैरह ये जो न्यूज़ है ना, उस ग्रुप का नाम था सोल्जर्स ऑफ मेहदी, अच्छा, व्हिच वाज अ डिफरेंट ग्रुप। ये ग्रुप नहीं था वो, क्योंकि बाद में ये ग्रुप का नाम बहुत ज्यादा अवाम में मशहूर होना शुरू हुआ, तो वो बात को इस ग्रुप के साथ जोड़ दी गई, जबकि वो डिफरेंट ग्रुप है, ये डिफरेंट ग्रुप है। लेकिन वो तो वी आर नॉट देम, लेकिन वो हमारा ग्रुप नहीं है ये। जी, वो तो कहते हैं उसी में ही अहमद हसन यमानी जो है ना फरार हुए, दूसरे मुल्क चले गए, अपने लोगों को ईरान में कहा कि आप वहाँ रहो, और खुद ये फरार हो गए। जी एब्सोल्यूट फॉल्स प्रोपेगेंडा है। अच्छा, ये वो ग्रुप नहीं है, अच्छा, ये अलग ग्रुप है, वो अलग ग्रुप था। ये तो सोल्जर्स ऑफ मेहदी, उसका नाम जितना मुझे याद है सोल्जर्स ऑफ मेहदी था। अब ये तो होगी एक सियासी जो एतराज़ात है, दूसरा इल्मी और लसानी जो है ना कमजोर, जैसा कि यूएई से पैसा हासिल होता है जी, और दूसरा इल्मी कमजोरियां ये है कि वो सूफियाना बातें करते हैं, और उनकी नहव की खुद अरबी में भी बहुत ज़्यादा गलतियां हैं। उनकी किताब पढ़ें तो अरबी कवायद, हिज्जे और तहरीरी अंदाज में भी बेशुमार गलतियां हैं। तो एक नागित ने तो 4 सफ़ात पर उसकी गलतियों को मसलन जमा किया। फिर एक और इतराज़ किया गया है कि कुरानी किरत और आयात में भी ना गलतियां कर जाते हैं, वो उनको भी सही नहीं पढ़ सकते जो उनसे मुलाकात हो रही थी। और एक उन्होंने अपने हवाले में सूरह अनफाल की एक आयत को गलत नकल किया, और फिक्की और हदीसी कमज़ोरियाँ उनमें से ये थी कि उन्होंने इमाम मासूम की तरह तमाम ज़बानों का इल्म ना होने की वजह से इस बात को राज करने की कोशिश। हाँ, अब उनसे कहा गया कि आप फिक्की और हदीसी जो है ना अलूम से वाकिफ़ हैं या नहीं, या फिर इसी तरह आप क्यों गलतियाँ करते हैं। तो वो उन्होंने कहा कि इमाम भी मुख्तलिफ ज़बानें नहीं जानते, तो लिहाजा मैं भी नहीं जानता। और मुआज़े के मफ़हूम की गलत फहमी, उन्होंने मुआज़े को मसलन एक अजीब मसला अंदाज में बयान किया। ये था इल्मी और उन पे नक़्द। तो आप इसमें क्या कहेंगे? आप इतने सारे सवाल एक साथ मेरे कर दिए। तो सर मैं ये तो बोल दिया कि सोल्जर्स ऑफ मेहदी थे वो, और जहाँ तक कि ज़बान की बात है ना, तो हमको कुरान में ये देखना चाहिए कि मूसा ने हारून की मदद क्यों मांगी, क्या जरूरत थी मूसा को हारून की मदद मांगने के लिए। देखिए, एक चीज होती है कि अल्लाह एक हुज्जत को एक मौजिजा अता करता है। अच्छा, और अगियार क्या करते हैं, उस मौजिजे को नेक्स्ट हुज्जत के लिए दलील बना देते हैं। हाँ, सही है। फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ने इब्राहिम को आग में महफूज कर दिया, ठीक है, सही है। बात अवामुल नास में इब्राहिम के चाहने वालों में फैल चुकी। यूसुफ की उम्मत को जो ये जो फिरौन है, उम्मत यूसुफ थी, यूसुफ की उम्मत है वो पूरी, जो मैं अभी आपको जो वसीयत यूसुफ बता रहा हूँ मैं, फिरौन जो है ना वो उम्मत यूसुफ यानी इब्राहिम के बारे में जानने वाले। फिरौन ने क्या शर्त रखी कि अगर मूसा भी हुज्जत है तो इन्हें आग में नहीं जलना, सही, ये शख्स आग में नहीं जलना, ये शर्त उसने अपने तौर पर रख ली, क्योंकि इब्राहिम आग में नहीं जले। यानी क्यास किया है, मूसा ने क्यास ये भी जब फिरौन, हाँ ये क़यास, एब्सोल्यूट क़यास इसको बोलते हैं। हाँ, ये मैं देखे, अगर तुम हुज्जत है तो वो मौजूदा दिखाओ जो पहले वाली हुज्जत ने दिखाई। हुसैन भाई देखिए, मैं आपके साथ ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। जहाँ पे आप जो जिस चीज से इस्तेलाल करते हैं मैं वो भी बता रहा हूँ, ये क्यास है और हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये वाकई ऐसी है, हम एक नबी की किसी खास चीज को देख लेते हैं तो हम दूसरे नबी के साथ खुद ब खुद जोड़ देते हैं। एग्जैक्टली, हाँ, दलील को छोड़ के दूसरी चीजें जोड़ना शुरू कर देते हैं। सही है, सही है। तो इब्राहिम आग में नहीं जले, मूसा भी नहीं जलना, और उसने आग को कोयले को मूसा के करीब लेके गया। मूसा अलैहिस्सलाम छोटे बच्चे थे, कोयला उठाए मुंह में डाले, मुंह में डाले, जबान जल गई, अल्लाह वहां पे आग से बचाया ताकि इब्राहिम बच जाए, यहाँ पे जलाया ताकि यहाँ पे जलाया मूसा बच जाए। सही है।
لیکن صحیح ہے نا ہاں بھائی؟ اگر وہ جو ہے نا فرعون کی طرح اگر ہم بھی اس طرح کے بہت سارے قوانین بنا کے عقائد ایگزیکٹلی میں گھوم رہے ہیں، واقعی اپنے یہ ہے۔ قوانین خود بنا رہے ہیں، اپنے قوانین خود بنا رہے ہیں جی جی کہ اگر حجت ہے تو یہ ہونا، اگر حجت نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ امام کیا بولے، حجت کی دلیل کیا ہے، ہم، اس پر توجہ کرو۔ تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان جل گئی، زندگی بھر بات کرنے میں تکلیف ہوئی، تو انہوں نے مدد کے لیے اپنے بھائی کا نام لیا۔ اور اس لیے انہوں نے کہا ہارون کو میرا مددگار بنا، کیونکہ ہارون میرا بھائی میری زبان سمجھتا، لوگوں اور ہارون کی زبان زبردست کلیئر بات کرتے، ہم، اور وہ دوسروں کو بات پھیلاتے۔ میں اس کو بولوں گا، انہیں سب کو بولیں گے، لہذا تم ہارون کو میرا مددگار بھیج۔ فرعون نے کیا کرا، موسیٰ پہ تہمت لگایا، ہم، تم ایسے کو اپنا حجت اپنا قائم بنانا چاہ رہے ہیں ہم، جس کو بات کرنے تک نہیں آتا۔ تو یہ جو تہمت ہے نا، ہم، یہ تہمت فرعونی فطرت ہے کہ جیسو آپ حجت کو بولیں گے کہ ان کی فصیح زبان نہیں ہے، ان کی یہ نہیں، وہ سب باتیں جو ہے نا، یہ فرعونی فطرت ہے۔ آپ سب سے پہلے دیکھو کہ اس کا نام وصیت میں ہے، ہم، اس کی زبان خراب بھی ہے، اس کی زبان کے اندر پرابلم بھی ہے، تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو ایسے چھوڑ دیتے؟ صحیح۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کرے، وصیت یوسف دکھائے، موسیٰ علیہ السلام معجزات دکھائے، وہ معجزات کون بول رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بول رہے ہیں۔ یعنی پہلے موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان تو لا، اور یہ سب چیزوں ہے نا، وہ بھی اسی وجہ سے پرابلم میں آ رہے ہیں کہ آپ اپنی بناوے قانون کو لے کے حجت کو توڑ رہے ہیں۔ ہم، 7 قسم کے جو خیرات ہیں قرآن کے، آپ ان میں سے ایک بولنا، یہ بنائے کون قانون؟ پہلی بات تو یہ دیکھو، یہ قانون آپ خود بنا لیے، ہاں یعنی اور بولے قوانین کہ اللہ حجت نہیں ہی بولنا بنائے، جی۔ اگر بنانے کا حق ہے تو اس سے حاصل ہے، نہ کہ ہمیں۔ ایگزیکٹلی ہم، ائمہ طاہرین جو بولے گئے ہیں اس پر قائم رہو۔ تو ہم کو یہ دیکھنا ہے، معصوم ہے وہ، اب معصوم کو اب آپ نکتہ چینی کرنا شروع کر رہے ہیں۔ اچھا حسین بھائی، آپ کی بات بہت خوبصورت تھی، بہت زیادہ آپ سے ہم نے فائدہ اٹھایا۔ اچھا اب ماشاء اللہ، آپ ایسا کریں، میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کے اسی ہی ویڈیو کا جواب میرے خیال میں اصولی جو علماء ہیں وہ بھی دیں، اخباری بھی دیں، اور وہ جو غیر تقلیدی ہیں لیکن جی وہ آزاد ہیں، یہ تینوں مل جی کے آپ کے اگر سوالوں کا جواب دے دیں تو پھر تو جی مطلب ہے کہ کوئی جان ہے آپ کے مثلا ان کے اندر، ان کے دلائل میں۔ اگر وہ جی۔ نہیں دیتے تو پھر دیکھیے میں آپ کو میں کسی کو برا نہیں بول رہا ہوں، مگر اس دعوے کو سننے کے بعد یہ ویسا ہی دعویٰ ہے جو کہ ندائے آسمانی ہے۔ صحیح ہے۔ تو ائمہ طاہرین نے فرمایا کہ ندائے شیطانی سے بچو۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم جو حدیث پیش کر رہے ہیں نا، اس کے بعد آپ اغیار کے پاس جاتے، اغیار کچھ فرما دیتے ہیں تو آپ سوچتے نہیں اس کی دلیل تو ان کے پاس نہیں ہوگی، لہذا یہ دعویٰ غلط ہے، اور آپ ریٹرن بیک ٹو اس نہیں کرتے کہ بھائی اغیار کے پاس میں گیا، انہوں نے یہ کہا، اب اس کا آپ جواب دیجیے۔ یہ چیز لوگ نہیں کرتے، چلیں میں کیونکہ وہ چیز کا جواب بھی ہمارے پاس ہے۔ جی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعاون کروں گا، میں اور جس نے بھی مثلا اگر اس کے بعد اگر جواب دینے کی کوشش کی تو پھر میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ پھر ان کے ان سوالوں کا جواب دیں۔ ضرور ضرور، اور میں تو کوئی سوال خالی نہیں ہے، کوئی سوال اور خالی نہیں میں ہے۔ اس میں صرف 3 لوگوں کو مزید کہتا ہوں، ایک وہ جو اصولی ہیں، اخباری ہیں، اور جو غیر تقلیدی ہیں، کیونکہ ان تینوں سے آپ کا مقابلہ ہے، تینوں شیعوں میں سے ہی ہے۔ غیر تقلیدی کون ہے بھائی؟ پورے تو مطلب تقلید تو امام المہدی کی ہوتی، کم از کم امام المہدی کی تو ہے، یعنی کہ امام المہدی کے ماننے والوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں نہیں، باقی کچھ ایسے ہیں جو اوورال ہیں، جو ابھی آپ کی طرف بھی نہیں ہے لیکن وہ فقہا کی طرف بھی نہیں جاتے نا، مثلا آزاد فکر ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ اب یہ باتیں میں اس لیے تیسری قسم بنا رہا ہوں، ہمارے علاقے میں بھی ایسے بہت سارے افراد ہیں جو اپنے آپ کو آیت اللہ سمجھتے ہیں، تو ان کو بھی ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے ان سوالوں کا جواب دیں، ان حدیث کا، اور ہم انتظار کریں گے ویسے۔ اور میں ابھی فی الحال جو ہے نا صرف
یہ دیکھتا ہوں کہ کون آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے مثلاً اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پہ ہے تو اپنے دلائل رکھنے کے لیے آتا ہے، کیونکہ اگر ہم جی آداب کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ ایک دوسرے کے مسائل کو سنیں تو یہ اچھی بات ہے بنسبت کہ ایک دوسرے پر تہمت جی لگائیں۔ اچھا، میرے پہ یہ بھی حکم ہے کہ جس وقت میں اس بات کو بتا دوں کہ جو میں نے اطلاع دی ہے جی یہ ایک خالی اطلاع ہے، یہ کوئی بحث نہیں ہے، جی جی یہ میری طرف سے انفارمیشن ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا؟ جزاک اللہ خیر بھائی۔ جی، اور بہت شکریہ آپ کا، واقعاً اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رہیں، مسکراتے رہیں، میری دعا آپ کے ساتھ ہے، آپ بھی ہمارے جی ہاتھ سے ہم دعا سب کو کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی، اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، اور بہت شکریہ آپ کا، انشاءاللہ تعالی، سلامت رہیں، اللہ جزاک اللہ حافظ، خیر۔ جزاک اللہ۔